اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں۔ میرا ایک باس ہوتا تھا، میں اس کے ساتھ کام کرتا تھا جو ایئر کون سروس اور فکس کرنے اور پلمبر اور یہ، اور ساتھ میں کیونکہ میں زبان جانتا تھا تو اگر کوئی کاریگر وغیرہ ڈھونڈ کے بھی دے دیتا تھا۔ یہ فائدہ تھا کیونکہ وہ فارنر کو زیادہ جانتا نہیں تھا تو میں فون کر کے بلا لیتا تھا، تو ایمانداری کے ساتھ کام کرتا تھا۔ تو میں ہیلپر بھی ہوتا تھا اور اس کا سپروائزر بھی ہوتا تھا، کیونکہ باس نے کچھ سامان لینا ہوتا تھا یا میٹنگ شیٹنگ چھوٹی چھوٹی کرنی ہوتی تھی جو، تو اس طرح کام وہ چلتا ہوتا تھا۔ دوسرا میرا ایک باس تھا جو ہوٹلوں والا، مین کے وہ باس حسن شاہ صاحب، وہ بڑا کام تھا۔ اس میں گاڑی ہوتی تھی میرے پاس، وہ مسٹوبشی اسٹرام ہوتی تھی، BMW ہوتی تھی۔ تو ادھر جب آتا تھا تو اس کی گاڑی بالکل تھرڈ کلاس ہوتی تھی، تو میرے پاس بالکل گاڑی نہیں ہوتی تھی۔ میں پیدل بسوں پہ سفر کرتا تھا۔ میں نے یہ اچانک یہ چیزیں میں نے کتنی دفعہ زندگی میں کی ہے، لیکن میں نے کمپرومائز نہیں کیا غلط بات پہ۔ میں ان کی گاڑی چھوڑ کے بالکل روڈ پہ آ گیا ہوں، اور یہ کام جو میں کر رہا ہوں ان کی ایئر کون میں بیٹھ کے، تو اچانک اگلے دن دیکھتا ہوں تو میں لگا ہوا ہوں کنسٹرکشن میں، بڑی گرمی میں، بڑے ہیوی کام پہ، تو کرتا رہتا ہوں کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ اسکیم بھی تو ہوتی ہے نا، مین کے زیادہ لمبا کام نہیں کرنے دیا، مین کے پیسے نہ جڑ جانی ہے، بہت زیادہ ایکسپیرینس نہ آ جائے، یہ بہت زیادہ کولیگس نہ ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے نا، کوئی ٹارگٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ میں سمجھتا ہوں یہ، اگر آپ نہیں سمجھتے تو پھر بھی سوری، بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوتے ہیں ٹارگٹ، کیونکہ ایک خاص کام کے لیے جب ایک بندے کو تیار کرنا ہو تو پھر وہ ادھر ادھر تو نہیں نہ جانے دیتے کسی عام کام میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جو میرا مسٹر چونگ تھا نا باس، روز جب ہم گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے تھے کسی ڈائریکشن کی طرف یا کسی گھر کی طرف، یا تو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے ڈرائیونگ میں، تو وہ میرے سے اتنے کویشچن کرتا تھا، اتنے کویشچن کہ وہ سوچ کے آتا تھا، اور یہی ہوتا تھا کہ وہ کویشچن پہ کویشچن، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ تیسرا کویشچن کرتا ایک کویشچن کے اوپر۔ الحمدللہ رب العالمین، تقریباً 4 سال میرا اس کے ساتھ یہ تعلق رہا۔ ایک دن مجھے وہ خود ہی کہتا شفیق یار، یہ تم جو مجھے بتاتے ہو اگر یہ میں چپ کر کے کر لوں تو میں بچ جاؤں گا۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں بچ جاؤ گے؟ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے ایسے کیوں کہا۔ اب مجھے آ کے وہ احساس ہوا ہے کہ یار اگر کوئی اپنا دین بدل کے دوسری طرف آ جاتا ہے نا، تو اس کا جو حال زمانہ کرتا ہے نا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سخی رہتے ہیں۔ نہیں تو میں نے ان لوگوں کو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، برادری سے پہلے انہوں کر دیں دی، اور بچوں کا، پراپرٹیز کا بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ چپ کر کے اچھے ہوتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، مومن ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بتاتے نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ اور جو بہادر ہوتے ہیں، جو کسی نتیجے کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، کٹ جاتے ہیں، تو پھر وہ ہیں، ایسے بھی ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ کوئی بھی بندہ اگر آپ مسلسل آپ کے ساتھ وہ کویشچن کر رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ بالکل کویشچن کریں، بحث مت کریں۔ اور بحث تب ہوگی جب وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا بندہ جس کو آنسر دیا جا رہا ہے۔ جب وہ سیٹسفائی ہو گیا تو بحث ہوتی ہی نہیں۔ جب دو جاننے والے، جب بھی مجھے کچھ جاننے والے ملے ہیں نا، ان کی واقعی علم والے، میری ان کے ساتھ کبھی بحث نہیں ہوئی، کبھی بھی بحث نہیں ہوئی۔ میں بڑی دفعہ حیران ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ تو ایسے ہے جیسے ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہوتا ہے، بحث وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ نالج کم ہوتا ہے، اور یہ جو نالج ہوتا ہے یہ آپ میں عاجزی لے کے آتا ہے۔ عبادات جو ہوتی ہیں یہ عاجزی لے کے آئیں گی۔ اگر عاجزی لے آئی ہیں تو پرفیکٹ ہے، اگر نہیں لے کے آئیں، تکبر لے آئی ہیں، تو الٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیکیاں قبول کرے، ہماری خطاؤں کو معاف کرے، اور ہمارے اوپر رحم کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔